بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حضرات محترم، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو اور برادران کو تقوی الہی کی وصیت و نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ تقوی کو شناخت کرنے اور عملی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، خطبہ اول کی مناسبت سے، تقوی اجتماعی کی مناسبت سے میں اپنی معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کا بھی ارشاد گرامی ہے، عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ نفس کی خواہشات سے گریز جو ہے، اس کی جو بنا ہے وہ اس بنیاد پر ہونی چاہیے کہ اللہ نہیں چاہتا۔ نفس کی خواہشات کا جو غلبہ ہے اس سے نجات حاصل کی جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے محضر میں یہ چیز جو ہے غیر مطلوب ہے۔ یہ بھی ایک شکل بنتی ہے اس کی، یعنی بتقوی اللہ کے مقابل پہ، کہ ایک انسان جو ہے وہ اجتماعی زندگی میں مثال کے طور پہ یہاں باہر نکلتا ہے، ایک غیر محرم خاتون وہاں سے گزر رہی ہے اور اس کو نظر پڑتی ہے، نفس تقاضا کرتا ہے کہ اسے دیکھیں۔ یہ جو نفس کا اندر سے تقاضا آ رہا ہے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ اب اس کو لا کرنا ہے۔ اب یہ لا جو ہے دو شکلوں میں کیا جا سکتا ہے، ایک اس یقین اور شناخت کی بدولت کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اب میں اگر اس پر نگاہ اٹھاؤں گا، اس کو دیکھوں گا تو لوگ میرے بارے میں غلط رائے قائم کریں گے۔ ایک یہ بھی طریقہ کار، ایک عنوان ہو سکتا ہے۔ یہ جو یقین ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ اگر میں اس عمل کو کرتے ہوئے دیکھیں گے تو میرے بارے میں غلط رائے قائم کریں گے، معاشرے میں میرے لیے غلط صورتحال پیدا ہوگی، اس نقصان کا یقین بھی مجھے روک سکتا ہے کہ میں اس غیر محرم خاتون کو نہ دیکھوں۔ لیکن یہ جو اس نفس کی خواہش کو پیچھے کرنا ہے، یہ تقوی الہی نہیں ہے، یہ مخلوق کا خوف ہے، دنیا کے نقصان کا خوف ہے، جو مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنی نگاہ کو اس حرام منظر سے دور رکھوں۔ حضرت نے جس چیز کا تقاضا کیا ہے وہ ہے، عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ گناہ سے گریز، نفس کی خواہشات جو اللہ کے فرما برداری سے دور کریں، ان کو کنٹرول کرنا اس بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کے نقصان کا خوف ہو، بتقوی اللہ اس یقین کی بنیاد پر ہو کہ جس کا ذکر سورہ مبارکہ یونس آیہ مبارکہ نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا، کہ آپ زندگی کا کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہوں، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، میں آپ کے اوپر گواہ ہوں، میں آپ کے اوپر نگران ہوں۔ اس چیز کا یقین اور اس چیز کا یقین کہ ایک دن آئے گا، مجھے موت آ جائے گی، یہ عمل کا اختیار مجھ سے واپس لے لیا جائے گا اور مجھے لوٹ کے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، اور وہ مجھ سے پوچھے گا، وہاں مجھے جواب دینا پڑے گا کہ جوانی کہاں صرف کر کے آئے ہو، یہ عمل کا اختیار کہاں استعمال کی۔ یہ یقین جو ہے، اس یقین کی بدولت میں اپنی نگاہ کو پیچھے کروں تو یہ جو نفس کی خواہش کو پیچھے دھکیلنا ہے اور اللہ کی مرضی کو آگے کر، اس صلاحیت کو تقویٰ کہ یہ تقوی اللہ ہے۔ پہلی والی کیفیت بھی انسان جو ہے اس حرام منظر سے اپنی نگاہوں کو دور کرتا ہے، لیکن اس کی وہ تقوی الہی نہیں ہے، کیونکہ وہ حرکت جو ہے، میں نے جو اس حرام سے اجتناب کیا، اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین نہیں، اس کے حضور کا یقین نہیں، بلکہ دنیا کے نقصان کا یقین ہے۔ تو اس لیے جو چیز ہے کہ حضرت نے جو ہمیں نصیحت فرمائی ہے، عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اور تقوی الہی اس وقت انسان اختیار کر سکتا ہے
جب مجھے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی، مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور کا یقین میرے پاس ہوگا۔ اگر وہ چیز میرے پاس نہیں ہے تو میں صرف دنیا کے نفع و نقصان کے اندر میری زندگی کا سفر ہوتا رہے گا۔ اسی لیے حضرت کی نصیحت بھی ہے، مشورہ بھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں اول الدین معرفت ہو، سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اگر انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں اور وہ عمل کی وادی میں اتر گیا تو اس کی زندگی کا جو بھی یعنی دار و مدار ہے، جو بھی اس کی ایکسرسائز ہے زندگی کی، چاہے وہ شادی کرے، چاہے وہ مال کمائے، چاہے مال خرچ کرے، اس کا جو ریفرنس پوائنٹ ہے وہ دنیا کا نفع و نقصان ہوگا، کیونکہ اللہ کی معرفت اس کے پاس نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت آئے گی کہ الحمدللہ رب العالمین، جو ابھی ہم نماز میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ پروردگارا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور تیری بارگاہ میں اقرار بھی کرتا ہوں، اعلان بھی کرتا ہوں کہ میرے پاس اور اس کائنات میں کسی شے کے پاس کوئی کمال ذاتی نہیں، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ یہ چیز جو ہے نماز جب وجود میں آنا شروع کرتی ہے، جب انسان اس چیز کے یقین کے ساتھ مصلی نماز پر آتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ بلندی نہیں تو کم از کم اتنا یقین ضرور ہو کہ میرا رب میرے اوپر نگران ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ظاہر پر نگران ہے اور میرے باطن پر نگران ہے، اور وہ میں اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ یقین جو ہے، جو اس وقت یہ اس کو جب ہوگا تو پھر ایاک نعبد وجود میں آئے گا، ورنہ وجود میں نہیں آئے گا۔ ہم پڑھتے رہیں گے، نماز میں بھی کہتے رہیں گے، ویسے بھی سورہ حلم پڑھتے ہیں کہ جناب فلاں صاحب کے ایصال ثواب کے لیے، لیکن وہ سب چیزیں جو ہیں زبان کی حد تک محدود رہیں گی، قلوب اس کے یقین سے خالی ہوتے ہیں۔ اور جب یہ چیز، یہ کیفیت ہوتی ہے انسانی زندگی کی، تو نماز وجود میں ہی نہیں آتی، وہ صرف ایک زبان کی حرکت ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہوتا۔ کیونکہ حضرت کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز صرف اتنی قبول ہوتی ہے جو حضور قلب کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر بیان فرمایا ہے کہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اسی حضور کا نتیجہ خضوع و خشوع ہوتا ہے، اور نماز نہیں مطلوب، فلاح و کامیابی کے لیے نماز نہیں چاہیے، صلاۃ الخاشعین چاہیے وہاں پہ۔ اگر وہ چیز وجود میں آئے گی تو بقیہ جو آگے کریکٹر بیان کیا گیا، ان اللغو معرضون للزکوٰۃ فاعلون، وہ بھی وجود میں آنا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ جو یعنی 7 سٹوریڈ بلڈنگ ہے، اس کے جو بنیاد ہے وہ صلاۃ الخاشعین ہے۔ یہ ایمان کے بعد یہ وجود میں آئے گی تو بقیہ عمارت تعمیر ہونی شروع ہو جائے گی۔ اگر یہ وجود میں نہیں آئے گی تو بقیہ عمارت تعمیر نہیں ہوگی۔ اس کے لیے کوئی کسی کو نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت، نہ ادھر، نہ کسی کا، اپنا جائزہ لے لیں۔ آپ کو صرف تنہائی میں بیٹھ کے 5 منٹ اپنے کردار پہ غور کر لیں، ظاہری کیفیات پر نہیں، اپنی نیت و ارادے پہ۔ آپ کا وجدان، آپ کی عقل آپ کو بالکل روشن انداز میں بتا دے گی کہ میرے عمل کے اندر سب کچھ ہے مگر اللہ نہیں ہے۔ اور جس یعنی وجود کے اندر، جس عمل کے اندر اللہ نہ ہو، وہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن عمل صالح نہیں ہوتا۔ جس انسان کے پاس یہ یقین کا رابطہ نہ ہو، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ بیچارہ مر گیا ہوا ہے، اسے کہتا ہے اس کی روحانی موت ہو گئی ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے یہ تو ذات کی حد تک مسئلہ ہے۔ پھر اگلا مرحلہ ہے تقوی اجتماعی کا۔ تقوی اجتماعی سے کیا مراد ہے؟ میں پاکستان سے آپ کو ایک یعنی عملی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ یہ زرداری ہے، یہ نواز شریف ہے،
یہ لوگ جو ہیں یہ نہ صرف خود نفس پرست ہیں، نفس کی خواہش، حج کے بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن نفس پرست لوگ ہیں، ڈاکہ زن ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، ہزاروں افراد کو قتل کروا دیا۔ لیکن اب یہ لوگ جو ہیں یہ نہ صرف خود نفس پرست ہیں، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصطلاح ائمۃ الضلال، امامت کی 2 اقسام قرآن کریم بیان کرتا ہے، ایک ائمۃ الہدیٰ، ایک ائمۃ الضلال۔ ولایت کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک الہی ولایت، ایک طاغوت کی ولایت۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نفس پرست ہوتے ہیں اور ان کے پاس مال آ جاتا ہے کثرت کے ساتھ، ان کے پاس اقتدار آ جاتا ہے ان کے پاس، اور اس کے نتیجے میں وہ نہ صرف خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ لوگوں کو گمراہی کے راستے کی طرف لگاتے ہیں، وہ گمراہی کے پیشوا ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے اندر پورے معاشرے کو گمراہ کرتے ہیں، پورے معاشرے میں ظلم کرتے ہیں۔ جو تقوی اجتماعی ہے یہ اسی چیز کا نام ہے کہ ایک فرد جو ہے پہلے خود اپنی ذات میں نفس کی خواہشات کو لگام دے، پھر اس کے بعد عملی زندگی میں اترے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ذات میں تقوی اختیار کرے، کونوا مع الصادقین، اور پھر میدان عمل میں اتر جائے اور دیکھے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جو اس ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، اس جماعت کا ساتھ دے جا کے۔ کس واسطے ساتھ دیا جائے؟ وہ ساتھ دینے کا مقصد ہی صرف یہی ہے، کونوا مع الصادقین، اس لیے تاکہ معاشرے کے اندر یہ زرداری جیسے لوگ، نواز شریف جیسے لوگ جو ہیں، یہ جس وقت اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرتے ہیں تو یہ جو صادقین کی جماعتیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک امیر کا انتخاب کریں، اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور پھر ان ظالموں کے ساتھ، یہ جو نفس پرست لوگ ہیں، انہوں نے جو پاکستان میں اس کا کیا نام ہے، زرداری کے پیچھے جو ٹولہ پھر رہا ہے، پیپلز پارٹی، یہ ظالمان کا گروہ ہے۔ نون لیگ یہ ظالمان کا گروہ ہے۔ یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں دوسرے خطبے میں تبصرہ کروں گا بھی انشاءاللہ، کہ ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور یہ کوئی اختیاری مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وسعت امکان پیدا ہو جائے تو ان ظالموں کے خلاف قیام کرنا جو ہے واجبات میں سے، جیسے فجر کی نماز پڑھنا واجب ہے، ایسے یہ کام کرنا واجب ہے۔ ڈاکٹر اقبال بہت بڑا عارف آدمی تھا واقعتاً، وہ ایک قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ بڑا اللہ والا آدمی، بڑا نیک آدمی ہے۔ کہتے ہیں مجھے لوگوں نے بڑی چونکہ اس کی تعریف کی تو ہمارے دل میں جستجو پیدا ہوئی کہ جناب اس سے ملاقات کی جائے گی۔ فرماتے ہیں اتفاقاً ایک محفل میں کوئی شادی کی تقریب تھی، کہتے ہیں میں بھی گیا ہوا تھا وہاں پہ، وہ صاحب بھی آ گئے، لوگوں نے تعارف کروایا کہ جناب یہ صاحب ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے ملا جا کے، اور میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے بڑا اشتیاق تھا آپ سے ملاقات کرنے کا، بڑی میرا طبیعت چاہتی تھی کہ آپ سے ملوں۔ کہتے بہرحال ان سے بات چیت شروع ہوگی تو میں نے ان سے سوال کیا کہ قبلہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ ماشاءاللہ نیک و پرہیزگار آدمی ہیں، تو اس وقت عالم اسلام پہ اتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے اور عالم مسلمانوں کو ہر جگہ مارا جا رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس مسئلے میں؟ آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کو انفرادی حیثیت میں اور یا مسلمان قوم کو اجتماعی حیثیت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے مجھے جواب میں یہ فرمایا کہ بھئی ہمارا ان باتوں سے کیا تعلق ہے، ہم تو اللہ والے لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اس بیچارے کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ بیچارہ جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ شاید زیادہ تسبیح پڑھنا اسلام ہے، شاید زیادہ نمازیں پڑھنا اسلام کا نام ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں، یا زیادہ قرآن پڑھنے سے۔ قرآن کریم زیادہ پڑھنے سے اسلام نہیں آتا، قرآن کریم جو ہے پڑھنے کی کتاب نہیں، قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے۔ کونوا مع الصادقین، وہ اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے، ہماری کربلا پاکستان ہے، ہمیں وہ جو 61 ہجری کی کربلا ہے اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہم آئیں بیٹھیں روئیں اور چلے جائیں، گناہ بخشوائیں اور نکل جائیں وہاں سے۔ 61 ہجری ہماری کربلا، ہمارا پروجیکٹ جو ہے پاکستان ہے۔ دور حاضر کا یزید زرداری ہے، دور حاضر کا یزید نواز شریف ہے،
دور حاضر کے بھی قاضی شرح ہیں، ہمیں ان کو وہاں سے معیار لے کے ان کو شناخت کرنا ہے، ہم نے ان کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اس ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے، کیونکہ جھگڑا وہاں پہ پرسنالٹی کا نہیں تھا، جھگڑا وہاں پہ کس چیز کا تھا؟ میر کارواں نے کیا بتایا؟ ان کان دین محمد، دین محمدی جیسے 61 ہجری میں پامال تھا ویسے ہی 2019 میں پاکستان کی کربلا میں پامال ہے، جھگڑا تو وہی چل رہا ہے۔ لیکن آج کے دور کا جو شخص اب محب حسین ہے، جو کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں محب حسین ہوں، وہ 61 ہجری کی کربلا کے بارے میں کنسرنڈ ہے۔ 2019 کی کربلا نہ اس کو اگر نہ اسے پتہ ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ اپنے آپ کو محب حسین بھی کہتا ہے اور دور حاضر کے جو یزید ہیں ان کے لشکر میں بھی شامل ہے۔ یہ اس سے بڑی مصیبت آئی سید الشہداء پہ، قیامت آ گئی واقعتاً کہ اپنے آپ کو محب حسین بھی کہتے ہیں۔ وہ تمام حضرات جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور وہ پیپلز پارٹی میں شریک ہیں اور وہ زرداری کے لیے یعنی نعرے لگاتے ہیں، اس کے لیے تائید کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں یا نواز شریف کا، وہ بے شک میری بات آپ کو بری لگے، لیکن اصل حقیقت یہی ہے، وہ 61 ہجری کی کربلا کے بارے میں کنسرن ہے، اور 2019 کی کربلا میں جو یزیدان وقت ہیں ان کے ساتھ شریک عملی طور پہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اس چیز کے لیے۔ اس لیے کونوا مع الصادقین، اس کا حکم دیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ کہ ہمیں صادقین کا ساتھ دینا ہے۔ تو کس لیے ساتھ دینا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دی، پاکستان کی یہ کربلا ہے، ہم نے اس ظالمانہ نظام کو پرسنالٹی کے ساتھ جنگ نہیں کرنی۔ مثال کے طور پہ آج زرداری ہٹا دے، زرداری بدبخت کو یہاں سے، اصولاً تو اگر یہ چیز جو ہے یہ کم از کم سزا ان کو ملنی چاہیے، یہ اور ان کے جو حواریان ہیں۔ حضرت نے ایک آدمی نے مالی امبیزلمنٹ کی، حکومتی عہدیدار تھا امبیزلمنٹ کی، یہ کم از کم سزا جو ملنی چاہیے۔ امام علیہ السلام نے اس علاقے کے گورنر کو خط لکھا، امام نے کہا اس کو پکڑو اور اسے پکڑ کے بند کر دو، اور اسے اس وقت تک قید خانے کے اندر بند رکھو کہ اس کی قید خانے کے اندر ہی موت واقع ہو جائے، اور جو بقیہ قیدی ہیں یعنی جس دن جمعہ کا دن آئے تو ان کو پھر بھی اتنی اجازت دے دو کہ اٹھ کے باہر آ جائیں، نماز پڑھ لیں، لیکن اس کو یہ اجازت بھی مت دو اور اس کی موت واقع ہو اندر ہی۔ ورنہ جو بات ہے، اگر جو انہوں نے ظلم کیا یا کر رہے ہیں اس کو اگر جائزہ لیا جائے تو اس کا ایک حل ہے کہ ان کو فوارہ چوک پہ کھڑے کر کے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے سے اڑا دیا جائے، ان کو بھی، ان کے حواریان کو بھی ساتھ، صرف کوئی 5-1 ہزار افراد مارنے پڑیں گے، پاکستان بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کو رات کو ڈراؤنے خواب آنے شروع ہو جائیں گے، وہ سوچنا بند کر دیں گے ان چیزوں کے بارے میں۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا ہے کہ جناب جس وقت مجرم کو پکڑو، شہر کے مرکزی چوک پہ لاؤ، سارے شہر کو اعلان کرو، آواز دو کہ آؤ اور آ کے دیکھو، اور سب کے سامنے اس کو پھانسی پہ لٹکا دو تاکہ سب لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ اب یہ میں نے گزشتہ دنوں عرض بھی کیا تھا، یہ پچھلے دنوں کا واقعہ، ایران کے کسی شہر میں 3 افراد، میں نے وہ خود ویڈیو کلپ دیکھا ہے، 3 افراد آئے، ایک جیولر کی دکان تھی، اس میں داخل ہوئے اور انہوں نے پہلے دکان کو لوٹنا شروع کیا، اس نے مالک نے رجسٹ کیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا، دکان لوٹ کے چلے گئے۔ اب ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جو CCTV کیمراز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ گورنمنٹ ایجنسیز آئیں، انہوں نے وہاں سے وہ فلم نکالی، آدمی شناخت کیے اور 24 گھنٹے کے اندر انہیں پکڑ لیا۔ پھر ادھر ادھر سیدھے کورٹ لے کے گئے، سزائے موت سنائی گئی، کرین لائی گئی، اسی دکان کے سامنے جہاں پر یہ واردات ہوئی تھی اسی دکان کے سامنے لا کے سب اہل بازار کو کہا وہ دیکھو آگے، اسی دکان کے سامنے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا۔ عدالت اس طرح سے ہوا کرتی ہے، عدالت کہانیوں سے نہیں کہ آج یہ نواز شریف کی بھی بیل ہو گئی، یہ تو عدل کے ساتھ تمسخر کرنا ہے۔ نواز شریف کی دوسرا اولاد شیطان جو شہباز شریف، اس کی بھی بیل ہو گئی،
کونوا مع الصادقین کا حکم دیا اس لیے گیا ہے کہ وہ جماعت کھڑی ہو، اس نے اس ظلم کے خاتمے کے لیے، عدالت کے قیام کے لیے کام کرنا ہے، اور یہ کام اس وقت تک جاری رہے، پاکستان نہیں، جب تک روئے زمین سے ظلم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ چونکہ ہمیں بنو امیہ وہ دین دے کے چلے گئے کہ جس میں ہمارے ہاتھ میں پکڑائی تسبیح ہیں انہوں نے، بس کرتے رہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ میرے عزیزان، یہ جو دین ہے کہ جو چند ایک ریچولز تک محدود ہے، کہ جس کے اندر میں نے مسجد جانا ہے، ایک نماز پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد میں آزاد، رمضان آئے گا میں نے روزے رکھنے ہیں، پھر میں آزاد، محرم آئے گا میں نے چند ایک مجالس برپا کرنی ہے، سننی ہے، پھر میں آزاد۔ میرے عزیزان، یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کا اسلام نہیں ہے، یہ سید الشہداء کا اسلام نہیں ہے۔ اس اسلام کے لیے وہ نہیں گئے تھے کربلا۔ اسلام ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو زندگی کے ہر سانس پر محیط ہے، زندگی کے ہر مرحلے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ میں نے مال کب کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، مجھے پوچھنا ہے ادھر سے۔ میں نے مال خرچ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، میں نے ادھر سے پوچھنا ہے۔ میں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا بالکل بھی۔ میں نے عملی زندگی کے اندر اگر میں صرف اس حد تک یہ عمل کرتا ہوں کہ میں اپنی ذات میں مسلمان بن جاؤں، اور وضو میں خود میں ایک پریکٹسنگ مسلم ہوں، لیکن میں کونوا مع الصادقین نہیں کرتا، سارا زمانہ مجھے مسلمان کہے، سارا زمانہ مجھے انتہائی نیک آدمی کہے، مگر اللہ کی کتاب میں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں میری کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے سامنے اللہ کا دین برباد کیا جا رہا ہے۔ ہم اکثر مجالس ہمارے پڑھنے والے جو ہیں نا، وہ قاضی شرح، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ان حضرات کو، یہ غضنفر توسی وغیرہ جو شیطان ہیں، ان کو دیکھتا ہوں اور میں اس کو میں سمجھتا ہوں تو بڑا ہی نیک آدمی تھا، یہ اتنے بڑے شیطان ہیں۔ ہم اپنے آپ کو سید الشہداء کا محب بھی کہتے ہیں، اور پھر انہی شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے مجالس میں شرکت کرتے ہیں، وہاں پہ واہ واہ کے نعرے لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور محب حسین بھی ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ قاضی شرح جو کردار تھا بس 61 ہجری میں ختم ہو گیا، اس کے بعد سب مومن آ رہے ہیں۔ نہ میرے عزیزان، آج ایمان کا بہت بڑا فقدان ہے۔ آپ ایسا کریں، سورہ واقعہ پڑھیں، اس میں لکھی ہوئی ساری باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مقربان جو ہیں، آخری زمانے میں کم ہوں گے یہ لوگ۔ تو اس لیے عرض خدمت جو ہے میرے عزیزان، خلاصہ جو ہے اس وقت جو اگر اس پوری بحث کا نٹ شل کیا ہے، ایمان نہیں ہے۔ یہ سارے پرابلم اس لیے پیدا ہو رہے ہیں، ایمان نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جن کی ریش میری طرح سفید ہے، وہ یہ نہ سمجھیں اس چیز کے لیے، وہ ان بچوں سے زیادہ خطرناک حالت میں ہیں۔ یہ جو بچے میرے سامنے بیٹھے نا، یہ ان سے زیادہ خطرناک حالت میں۔ ان کو چاہیے کہ ابھی مہلت کے جو چند لمحے باقی ہیں، توبہ کر لیں اور اس آیہ کریمہ پہ عمل کریں، ایمان حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں فارمولہ آپ کو بتا چکا ہوں، جو آدمی 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا حضرت کے ارشاد گرامی کے مطابق، یہ مجھے گستاخی نہ سمجھیں، یہ ائمہ کا فرمان ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان نہ ہونے کے نتیجے میں یہ بیہیویئر بنتا ہے۔ تو اگر نہیں ہے، آپ انالیسس کریں اپنا، اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر میرے عزیزان آج ہی توبہ کر لینی چاہیے، آج ہی اس کے لیے کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ اس کے لیے نہ چین جانے کی ضرورت ہے، نہ کم جانے کی ضرورت ہے، نہ نجف جانے کی ضرورت ہے۔ یہ کام انسان اپنی زندگی میں اپنی ذات سے آج سے اسی لمحے سے شروع کر سکتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ کیا کرنا ہے؟ صرف ہر روز 20 آیات قرآن کی پڑھیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھیں اور دیکھیں میرا رب مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ بس آپ یہ 40 دن کر کے دیکھیں، لیکن فارمولہ یہ ہے کہ جب وہ 20 آیات آپ پڑھیں گے تو کچھ چیز آئے گی کہ بھئی، میں پچھلے دن اپنے ایک مثال دیتا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اب میں تھوڑا سا ششپن میں چلا گیا، یہ خیال ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں نے فوری طور پہ قرآن کی طرف رجوع کیا،
فوری طور پہ جو میسیج آیا میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر و ما بطن، کہ دیکھ یاد رکھ میں نے فحش امور صرف ظاہری کیفیات میں حرام قرار نہیں دیے، وما بطن، یہ جو سوچ رہا ہے تو یہ بھی غلط چیز ہے، یہ سوچنا بند کر دے اس چیز کو۔ آپ رہنمائی لیں، قرآن کریم علماء کرام کے مولانا صاحبان کی صرف کتاب نہیں، ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کی کتاب۔ آپ روزانہ 20 آیات پڑھیں، پڑھنے کے بعد آپ اس میں سے ایک میسیج نکالیں، ایک میسیج آپ کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ملے گا میسیج۔ تبرکن نہیں پڑھنا، اس طرح سے پڑھنا ہے کہ میرا رب اس وقت میرے ساتھ بات کر رہا ہے، مجھ سے تقاضا کر رہا ہے اس چیز کا۔ بہت سارے احکام آپ کو ملیں گے اس میں سے 2 طرح کے احکام ہوں گے، ڈو دس تھنگ، اور بعض جگہ آئے گا ڈونٹ ڈو دس تھنگ، یہ نہ کرو۔ ایک چیز لے لیں، لیکن جب وہ لے لی تو اب اگلے 24 گھنٹے میں اس پر عمل کرنا، اسی کو شکر تم کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس پڑھ کے اسے لپیٹا چوبا چاٹا پھر رکھ، نہیں، اب اگلے 24 گھنٹے میں اس پر عمل کرنا ہے۔ جب عمل کریں گے نا، اسی کو شکر تم کہتے ہیں۔ جو ہی میں ارادہ کروں گا ایک ڈاٹ لگ جائے گا، یہ میرے راستے کی طرف آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ عمل کروں گا، ایک اور ڈاٹ لگے گا، یہ دوسرا سٹیپ۔ تو میری طرف 1 قدم چل کے آ، میں تیری طرف 10 قدم آؤں گا۔ فارمولہ وہ سافٹ ویئر چلنا شروع ہو جائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تو 1 قدم آ، میں 10 ٹائمز آؤں گا، میں یعنی 10 عمل کرنے کی توفیق دوں گا۔ تو 1 نقطہ سمجھ، میں 10 نقطے سمجھنے کی توفیق دوں گا تجھے۔ بس مہینہ بھر کریں اسے، 30 چیزیں آپ کی زندگی میں آ جائیں گی۔ جب آپ عمل کی منزل میں اتریں گے نا، تو اس وقت آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن پر عمل کرنا کتنا مشکل کام ہے، پڑھنا بہت آسان کام ہے۔ نفس آپ کے ساتھ حالت جنگ میں آ جائے گا، اور وہ میں پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے حیات دی، توفیق دی، مجھے یاد دلائی کہ میں آپ کے وہ طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ مہینے میں 30 پوائنٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ 3 چیزیں ریٹین کرنے میں کامیاب ہو گئے، آپ مجھ سے لکھوا کے لے جائیں کہ آپ فلاح و کامیابی کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ 3 چیزیں صرف 3 چیزیں، لیکن وہ چیزیں پھر آندھی آئے، طوفان آئے، زندگی سے نکلنی نہیں چاہیے، اور فقط اس لیے اختیار کرنے کہ میرا رب چاہتا ہے۔ بس آپ 40 دن کے 40 دن میں 3 چیزیں صرف ریٹین کریں، بس 40 دن کے 7 ایکسرسائزز مکمل کریں، ایک بالکل آپ دیکھیں گے آپ میں سے ایک نیا وجود جنم لے گا۔ ثم انشأنہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، ایک نیا وجود آپ میں جنم لے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزان، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں، دعا گو ہوں، ان باتوں کو کہانیاں نہ سمجھیں۔ پاکستان میں تباہی اسی لیے تو آئی ہوئی ہے، جب انسان اس راستے پر نہیں چلتا، اس کی نگاہوں کے سامنے اللہ کا دین برباد ہو، نگاہوں کے سامنے نہیں، وجود میں اللہ کا دین برباد ہو رہا ہوتا ہے، اسے ذرا برابر احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ شعور واپس لے لیتا ہے اس چیز انسان سے۔ تو اس لیے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔